نام بھی بتا رہا ہوں، ابو غالب آئے، ابو غالب فضل اللہ، ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ آنے کے بعد کہنے لگے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، آپ کے نانا اگر کوئی دعوت کر لے آتا تھا قبول کرتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے۔ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے یہاں بھی تشریف لے آئے، نیت یہ تھی اس کا بیٹا ایسا تھا جو پاؤں سے چل نہ سکتا تھا، جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا تھا، جو ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہ سکتا تھا۔ اس نے سوچا آل رسول بڑے پیر آ جائیں گے، دعا کر دیں گے، بیٹے کو پیش کر دوں گا، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے پیر نے کہا دیکھتا ہوں، مراقبہ کیا، خبر مل گئی، اجازت مل گئی، کہا انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ اس نے اوروں کی بھی دعوت کر دی، ملنے والوں کی، ان کی ان کی، اور ایک آپ کے مرید جن کا نام علی بن حیتی تھا، کہا وہ بھی چلیں گے۔ سارے لوگ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء دعوت میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے بڑے پیر بھی پہنچ جاتے ہیں، سب لوگ ادب کے دائرے میں کھڑے ہو گئے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ ابو غالب فضل اللہ بولے بسم اللہ، کھانا شروع کیا جائے۔ بڑے پیر کو دیکھا تو مراقبہ کر رہے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو دو شخص ایک بڑا سا ٹوکرا یعنی لکڑی کا صندوق باکس لے کر کے آئے، برابر میں رکھ دیا، کھانے کی تمام چیزیں دسترخوان پر مراقبہ کر رہے ہیں۔ سب نے سوچا بڑے پیر پہلے شروع کریں گے تبھی ہم کھائیں گے، کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تھوڑی دیر جب ہو جاتی ہے، بڑے پیر نے آنکھوں کو کھولا اور کہے علی بن حیتی سے بولے وہ ٹوکرا اٹھا کر کے لاؤ۔ جیسے ہی ٹوکرا لایا گیا کہ اس کو کھول دو، جیسے ہی وہ ٹوکرا کھولا تو اس میں اس کا بیٹا اپاہج بیٹھا ہوا تھا، جو آنکھوں سے بیکار تھا، ہاتھوں سے بیکار تھا، جزامی تھا، مادرزاد اندھا تھا۔ بڑے پیر کھڑے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے تو اٹھ کے کھڑا ہو جا، تندرستی کے ساتھ آگے کو بڑھ جا۔ اتنا کہا بڑے پیر کی نظر کرم ہوئی، ہاتھ رکھ کر لوگو یہ سنی سنائی بات نہیں، بہجت الاسرار میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب دیکھا وہ لڑکا اس سے نکلا اور ٹھیک ہو کر کے چلنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، سرزمین کوللیا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے پیر اٹھ کے چلے، کہا سرکار کھانا تو کھا لیں۔ بولے میں جو آیا تھا قبول کی تھی کہ قبول یہ کیا تھا آؤں گا، مگر میں نے اسی دن تمہارے دل کے حالات پڑھ لیے تھے، تم دعوت کرنے آئے کیوں تھے؟ تم دعوت کرنے آئے کیوں تھے؟ اسی دن میں نے حالات پڑھ لیے تھے۔ اب بریلی کے امام کیا بولے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر
وہ ہے تلوا تیرا. تو میں نے اس لیے بتایا بزرگوں کی محفل میں جب بھی آیا کرو دل سنبھال کے آیا کرو. یہ بات یاد آ رہی ہے اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ نیت کر لے, کسی پریشانی میں وہ نیت کر لے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو. اللہ اللہ بڑے پیر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور سنو رافضیوں کی ایک جماعت آئی. شاعر صاحب کن کی بولو؟ رافضیوں کی. کس نیت سے؟ صرف امتحان لینے کی نیت سے. مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال لو مارے جاؤ گے. انہیں کیا پتا تھا. امتحان لینے آئی جب یہ بات اڑ گئی, یہ ٹوکرے والی نا, تو وہ 2 ٹوکرے بنا کے لائے اور وہ بھی باندھ کے لائے. ایک میں جزامی بیٹھا ہوا تھا وہی پریشان گٹیا والا, وہ سب بیمار, اور ایک میں صحیح تھا. بڑے پیر کی بارگاہ میں لائے, مراقبہ, آنکھیں بند. اللہ اللہ جیسے ہی دیکھا کہنے لگے ہم نے ایسے ایسے سنا ہے. علی بن ایتی بولے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. کہا اگر تمہارے بڑے پیر یہ بتا دیں کس میں ٹھیک ہے کس میں غلط ہے تو ہم مان جائیں گے. اللہ اللہ بڑے پیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک ٹوکرے پہ ہاتھ رکھا, بولے اس میں لڑکا جو بیمار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جو اندھا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, جو ہاتھ پاؤں سے بیکار ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا کھولو. سیدنا عبد الرزاق جو بڑے پیر کے بیٹے ہیں انہوں نے اس ٹوکرے کو کھولا تو وہی لڑکا تھا جو بیمار تھا. بڑے پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دے دی اور کہا مولا اس کو ٹھیک کر دے. وہ ٹھیک ہو کر کے چلنے لگا. اب دوسرے ٹوکرے کے پاس گئے, کہا اس میں وہ لڑکا بیٹھا ہے جو بالکل صحیح ہے, ہاتھ پاؤں سے صحیح ہے, آنکھوں سے صحیح ہے. جب اس ٹوکرے کو کھولا بڑے پیر نے دیکھا ٹوکرے سے وہ لڑکا باہر نکلا. بڑے پیر نے اس کے بال پکڑے, کہا بیٹھ جا کہاں جاتا ہے. جیسے ہی بٹھالا وہ چلنے سے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا. اس لیے جب بھی آیا کرو نا دل سنبھال کے آیا کرو, ادب کے دائرے میں آیا کرو. اپنے علاقے کے ایک بزرگ, بیٹا او بچے, او جیکٹ والے بابا, او محمد انس, بیٹھ جاؤ, چلو پیسے لے کے ایک بچہ لے کے دے دو. اب سنو میری طرف توجہ. پیلی بھیت شریف کا نام تو سنا ہی ہوگا. آئے ہے ایک اللہ والا, ان کا نام ہے شاہ جی میاں حضور. نام سنا. جب بزرگوں کا نام آیا کرے نا تو یار دل خوش کر لیا کرو. بزرگ سب ہمارے بزرگ ہیں, سمجھے. اسی کا کامل ایمان ہوتا ہے جو بزرگوں کے نام سے خوش ہوتا ہے. اس کا کامل ایمان نہیں ہوتا جو بزرگوں کے نام سے حسد رکھتا ہے. ایک دن شاہ جی میاں حضور نا تالاب میں بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بیٹا وہ کمیٹی والوں بچوں تم بولو مت, میری سنو, تم نے اتنا اچھا کام کیا تو سنو بھی تو نا. وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ تو ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ جلنے والے, حسد کرنے والے, اور آج کا دور تو اتنا خطرناک ہے, اللہ معاف فرمائے. خوش ہونے والے کم ہیں, جلنے والے زیادہ. اگر پڑوس میں کسی کا نا اچھا مکان بن رہا نا تو وہ جو مکان چھت ڈالنے کے لیے بلے گاڑے جاتے ہیں نا, پڑوسی کے سینے پہ ہی گڑ رہا, سینے پہ ہی اتنا جل. اگر دیکھنے بھی جا رہا نا پڑوس کا مکان, پڑوس والے کا, تو اچھی نیت سے نہیں جا رہا, بر 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 کرتے ہوئے جا رہا, بربراتے ہوا جا رہا. دل میں حسد. ملے گا بڑے اچھے ہو, پیچھے کہے گا ہاں ہیں اچھے. مطلب اتنی پتہ
پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو دو مولانا جو تھے نا آ رہے تھے دور سے, انہوں نے دیکھا یار یہ شاہ جی میاں حضور ہیں, فقیر ہیں, ان کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, یہ ظاہری مدرسے میں بہت بڑے مفتی بھی نہیں بنے. مگر انہیں کیا پتا تھا کچھ علم, ایک علم ایسا بھی ہوتا ہے جو مدرسوں سے ہی نہیں کسی بزرگ کی نظر سے بھی ہو جاتا ہے, اس کو علم لدنی بولتے ہیں. انہیں کیا پتا, بولے یہ دیکھتے ہیں یار. جب انہوں نے وضو بنایا نا تو چوتھائی سر کا مسح کیا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت. مسح کرنا جانتے ہو؟ مشکل سے 10% لوگ نمازیں پڑھیں گے اللہ معاف فرمائے, 5 وقت کی پڑھو گے تو ابھی میں کہہ دوں جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ تو ایک بھی نہیں بچے گا, سب ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم جنتی ہم. اور بھلے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہو, انہوں نے اماں کو ستا کے آیا ہو, دل میں حسد و کینہ, مگر ہے جنتی صاحب, سمجھے. گالی تو اللہ معاف فرمائے, زبان سے اتنی بدتمیزی نکالتا, اتنی بدتمیزی کہ معاف فرمائے. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم لے لو, 2 چیزوں کی حفاظت کر لو, جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. ایک تو زبان کی حفاظت کر لو, دوسری شرمگاہ کی حفاظت کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات نکل نہ جائے, وہ دیکھا انہیں وضو بناتے ہوئے, انہوں نے سوچا پورے سر کا نہیں کہ اب دیکھیں گے ہم اس میاں کو, اب دیکھیں گے اس فقیر کو کہ جو سنتوں پہ عمل نہ کرے, جو نوافل کثرت سے نہ پڑھے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ, انہیں کیا پتا تھا بیٹا تم غلط جگہ ہاتھ ڈال لو مارے جاؤ گے. انہیں کیا پتا تھا بیٹا مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ایسے ہی اسکارف اوڑھنا چاہیے بچیوں, مدرسے کا تبھی تو, ورنہ تو ہمارے یہاں شادیوں میں نا 6 سال کی بچی, 7 سال کی بچی, اس کے لالی لگو بھی مل جائے گی, اس کے وہی کیا کیا جوڑے اور ٹاپ, جنس کی پینٹ, اور بالکل جتنا نئی دلہن میک اپ کرتی ہے اتنی چھوٹی سی بچی میک اپ کرے ہوئے. اس نے خود نہیں کرا, وہ جو گھر میں چودراہن اماں بیٹھی ہے نا, اماں یہ اس کے کام ہے, وہ چودراہن کے, اس چودراہن کے کام ہے, اس چودراہن کے. جس دن یہ چودراہن سنبھل گئی آدھا گاؤں سنبھل جائے گا. 40 سال کی ہو گئی, 45 سال کی ہو گئی, اب بھی اتنا بڑا پھٹر پہنے پھر رہی ہے. صحیح بتا رہے ہو میں حضرت قاری صاحب؟ 40-45 سال کی ہو گئی مگر میک اپ اب بھی اس کا ختم نہیں ہوا, گمپے مار رہی گمپے. اور وہ سر پہ جوڑا اتنا اونچا جیسے پیال کا پولا. اللہ اللہ, بات نکلنا جائے مجھے ادھر آدر مت لے جاؤ. بنایا, جب وضو بناتے ہوئے دیکھا چلو آج اس فقیر کو دیکھتے ہیں. بڑی دور سے تھے, کہا جلدی چلو جلدی چلو. مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا یہ بھی دل کے حالات جاننے والا. سبحان اللہ. شاہ جی میاں حضور پیلی بھیت شریف والے, وہ بھی وضو بنا کے وہیں پہ بیٹھے رہے. یہ دونوں مولانا بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلو چلو ہاتھ پکڑتے. شاہ جی میاں حضور کے قریب جیسے ہی گئے, شاہ جی میاں حضور دیکھ کے مسکرانے لگے, اور مسکرانے کے بعد ہاتھ سر کو یہاں سے پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اور گردن سے سر کو الگ کر لیا. ہاتھوں میں لینے کے بعد پھر تالاب میں کہا لا الہ الا اللہ, پورا سر ڈبو دیا, اور پھر نکالا, پھر دوبارہ اٹھا کے پھر ڈبو دیا, پھر تیسری مرتبہ پورا سر ڈبو دیا لا الہ الا اللہ, اور گردن سر پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ, اور ان دونوں کی طرف مسکرا کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب بھی سر کا مسح ہوا کہ نہیں.
اللہ تعالیٰ برکت ادا. یونس بھائی کون سا؟ اچھا اچھا. زندہ آباد. سبحان اللہ. اب بتاؤ دل کے حالات جانتے نہیں جانتے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ذرا پیار سے بولو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. قدموں پہ گرے کہنے لگے بعد میں جواب دیں گے پہلے معافی دے دو. یہ ہے اللہ والے. ایک مرتبہ بڑے پیر صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے بچوں میں. بچے کھیل رہے تھے. اچھا بچے جھوٹ نہیں بولتے, چچے جھوٹ بولتے ہیں. چچے ہاں بچے نہیں بولتے جھوٹ. کون بولتے ہیں؟ چچے. گھر میں چچا کھانا کھا رہے ہیں, کسی نے آواز دی دروازے پہ, بھتیجے کو بلاتا کہ یہ چچا نہیں ہے. وہ بھی دروازے پہ آگے کہہ دیتا چچا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے. وہ بھی پکڑوائی دیتا ہے. چچا کہہ رہے ہیں کہتے نہیں ہے. اللہ اللہ بڑے پیر بچوں میں کھیل رہے تھے. یہ میری بہنوں کے سننے کی بات ہے. ایک طرف تھے, ایک اللہ والا مجذوب آ گیا, ایک فقیر آ گیا. اس نے بچوں کو دیکھا, کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. بچوں کو سلام کیا اس نے. سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام, مگر بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنی مرتبہ؟ صحیح بتائیے, تم سلام کرتے ہو؟ ایسے ہی اونٹ کی طرح سر اٹھایا کودتا ہوا نکل جاتا, کودتا ہوا. چاہے 2 آدمی بیٹھے ہوں, نمازی بیٹھے ہوں, کوئی بھی بیٹھا ہو, اللہ کا بندہ سلام نہیں کر سکتا. اللہ اللہ بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا. اللہ والے نے دیکھا کہ کون ہے یہ آواز ڈبل کس کی ہے؟ بچوں بولو کس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ سارے بچے کہنے لگے بابا ہم نے نہیں دیا, ہم نے نہیں دیا. سب بچے بولے انہوں نے دیا. جب بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا مچل گئے, کہنے سمجھ گئے یہ نورانی چہرہ کا بیٹا کس کس گھر سے تعلق رکھتے ہو؟ بتایا اس گھر سے, کہ وہ تو سیدوں کا گھر ہے, آل رسول کا گھر ہے. کہنے لگے بیٹا جواب ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے. بڑے پیر مسکرا کے کہنے لگے مجھے بھی معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, اور ایک ہی مرتبہ جواب دینا واجب ہے. مگر اللہ والے ذرا غور کرو, آج سے 4-5 سال پہلے تم میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے, میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تم نے سلام کیا تھا, میری ماں نے جواب نہ دیا تھا, مگر میں پیٹ میں تھا, میں نے پیٹ میں رہ کر کے تمہارا سلام سن لیا تھا. 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا ہے, ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دل کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث البرا, جشن غوث البرا, سرزمین کولڑیا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ بڑے پیر کی ماں نے آواز کیوں نہیں نکالا, جواب کیوں نہیں دیا؟ دھیرے کیوں دیا, ہلکے کیوں دیا, زور سے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے بڑے پیر کی ماں کو پتا تھا عورت کا پردہ ہے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے,
نبی فرماتے ہیں عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی پیچھے بیٹھی ہیں ان سے پوچھا جائے تم تو سب اجازت لے کے آئی ہوگی، تو آگے والے ضرور کہہ دیں گے ہاں ہم اجازت لے کے آئے، مگر پیچھے والی نہیں کہیں گی کہ ہم اجازت لے کے آئے۔ الٹا ہے، الٹا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ مگر بیچاری کے کئی بچے ہو گئے، چل آج بھی میکے والوں کے ہی کہنے میں رہیے، ریمونڈ ادھر ہی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے، مگر آج بھی وہ اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کو شوہر نہیں۔ ارے کیا شوہر سمجھے گی؟ دوسروں کے چڑھائے پہ حضرت قاری صاحب قبلہ بعض تو اپنے شوہر کی چوری کر لیتی ہے، بڑی بڑی نیک ہیں، اپنے شوہر کی چوری کر لیتی ہے، کبھی 200 مار دیے، کبھی 300 مار دیے، کبھی 500 مار دیے، اور یہ سب کرنے کے بعد جب 3-4 ہزار روپے اکٹھے ہو گئے، ایک سوٹ کے لائق گئی میکے کو بڑھیا والا شاندار نکال کے ایک سوٹ لائی۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہاں سے لائی ہے؟ تو وہ میرے بھائیے نے بنا کے دیا ہے۔ کمائی شوہر کی، ٹھپا میکے والوں کا۔ اب مجھے بتا نہیں ہے کیا ایسا؟ اور حضرت قاری صاحب قبلہ مصیبت یہ بھی ہے، چوری تو خود کر رہی ہے، اب صبح اٹھے گی بڑا منہ سکا کے کہے گی اجی میں نے سنا تمہارے پیسے نکل رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے بہت دکھ ہے، مگر بتاؤں کیسے نکل رہے ہیں؟ بولے ہاں، بولے مجھے تو ایسا لگتا اپنے گھر میں جنات لگ گئے، جنات۔ میری تھوڑی سی آنکھ کھلی تو میں نے ڈنڈ دیکھا، ڈنڈ اتنا ڈرا دیتی ہے اسے، اتنا ڈرا دیتی ہے، کہہ رہی ہے مجھے تو پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں، پرچھائیاں، کوئی چپکے سے میرے پاؤں کو انگوٹھا کھینچ رہا تھا، انگوٹھا۔ یہ بیچارہ اور ڈر کے مارے پیشاب کو بھی اٹھے تو اب نہیں اٹھے، اب کر لے آرام سے چوری۔ اور اوپر سے مزید ایک اور بولی مجھے تو ایسا لگتا ہے گھر پہ جنات لگ گئے، تم اپنے آپ کو کسی میاں کو دکھا لو۔ اب اللہ معاف فرمائے، میاں اصلی والے تو بیچارے کونے میں رکھے رہ گئے، نقلی والے آگے نکلے۔ میاں بھی اس جگاڑ میں ہی گھوم رہا کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگ جائے۔ جو بیچاری نے بی بی نے مار دیے کچھ، جو رہ بچے تھے وہ میاں لے گیا، پٹ تم ہی ہو رہے ہو۔ ارے یار ہندوستان کے جنات نہ شاعر صاحب ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے اس کمبخت کا گھر بھی نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جنات پلاٹ خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، موٹر سائیکل یا کار خریدیں گے جو تمہارے پیسے چرائیں گے۔ بولو اللہ اللہ پیارو، میری بہنوں تم بھی سنو، بھائیوں تم بھی سنو، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے، اور شوہر کی وہ امانت ہوتی ہے۔ گھر جو جڑتا ہے، گھر جو چلتا ہے دونوں کے اعتماد اور بھروسے سے۔ گھر میں بہاریں آیا کرتی ہیں، اللہ اللہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن، بڑے پیر جب پیٹ میں تھے تو بڑے پیر کی ماں صبح سے شام تک کام بھی کیا کرتی تھی، اور سیدنا ابو صالح جو بڑے پیر کے والد محترم تھے ان کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے صاف کر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے۔ صبح سے شام تک 15 یا 18 پارے پڑھنے والی بڑے پیر کی ماں دل گزارا کرتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। आज हमारे घर में हमारी माँ हमारी बहन है, अल्लाह अल्लाह या तो सीरियल देखेगी टीवी में, अब तो घर घर में छोटी छोटी टीवी है जिनको हम मोबाइल कहते हैं। कोई नाटक देख रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई भी कुरान की आयत नहीं पढ़ रही है, कोई भी अल्लाह और रसूल के जिक्र में मशगूल नहीं है, सिर्फ उन खुराफातों में। यही वजह गंदे गंदे ख्वाब देखना शुरू कर देती है, भूत वगैरह पीछे पड़ जाते हैं, ये आफतों में मुलव्विस हो जाती है। अगर मेरी बहन 5 वक्त की नमाज पढ़े और 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े, 3 मर्तबा चारों कुल पढ़े और शाम को हाथों पे फूंक के ताली बजा दे, तो मेरा दावा है अगर उस घर में जिन्नात भी हो किसी को परेशान नहीं करेंगे और कुछ दिनों में वो जिन्नात घर को खाली कर देंगे। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा हजरत कक्कू शाह मियाँ मदरसा गुलशन औलिया। नारे तकबीर। यहाँ पर भी माशा अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर भी एक अल्लाह वाले का मिजाज कीजिए, इधर क्या नाम है? माशाअल्लाह, फकीरुल्लाह शाह उर्फ कक्कू मियाँ। अच्छा, और मदरसा भी चला रहे हैं आप? हाँ, अरे बड़े पॉय के बुजुर्ग थे, शाजी मियाँ हुजूर के ताल्लुक से। असल में शाजी मियाँ हुजूर के पीरो मुर्शिद भटपुरे शरीफ में शाह अहमद अली शाह, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही रामपुर में, उनके पीरो मुर्शिद सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुर में। मुझे याद आ गई, एक बात बता दूं, जिनका मज़ार शरीफ है उन्हीं के दादा पीर की बात बता दूं। ये जो तुम्हारे यहाँ जो अल्लाह वाले हैं, इनकी नजर करम मौला, मैं दिल से कहता हूँ मौला हम सबको इनके फैजान से माला माल फरमा दे। तो अक्कू शाह मियाँ फकीरुल्लाह शाह, असल में ये लोग असली फकीर होते थे, असली। अगर अल्लाह 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 करके ना डट पड़े तो पहाड़ को भी हटा दे, तोप काम ना करे जो इनकी जबान काम करती थी। सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह इनके दादा पीर, उनके एक मुरीद थे लखनऊ में, उनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली। क्या नाम था बोलो, कमेटी वालों बोलो, फिदा अली। ये मत समझियो कि मैं कमेटी वाले मेरे ज्यादा सगे, नहीं, जो नबी का गुलाम है ईमान वाला हूं मेरा। अब हुआ यूं, बहुत खुशामद करते थे सरकार, बहुत खुशामद करते थे सरकार, हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। हम लखनऊ में रहते थे वो मौलाना फिदा अली। तो प्यार में ना पीर साहब ये कहते थे मुल्ला, और मुल्ला बहुत बड़े आलिम को बोलते हैं, जैसे अल्लामा। शाह दरगाही को बुलाया, उनको प्यार में कहते थे दरगैया इधर आ, प्यार में जैसे दादा पुकारते हैं ना दादा, और हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा पुकारने लगा। अगर गोरे रंग का बच्चा पैदा हो गया तो भूरा, काले रंग का पैदा हो गया तो कलुआ, इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती, खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, हज करिए हाजी जुम्मा। छोटा सा हो गया तो गुड्डू, पपलू, चुम्मी, हिद्दन, फिद्दन, ये हमारे घर के नाम है। जो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सनीचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है? क्या अली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे हैं? किसी ने नाम रखा सनीचर? अरे बोलो ना। अब वो बोले दरगैया इधर आ,
ہاں شاہ درگاہی سے. بولے درگاہیا ادھر آ. بولے چلو آج ملا کے یہاں چلنا ہے. فون موبائل تو تھا ہی نہیں, خبر بھیجا دی, اور یہ سب مرید کی معراج ہو گئی. کہنے لگے سرکار بہت بڑا خوش قسمت تشریف لے آئے, سجا دیا. انہوں نے قاری بلال صاحب نے ان کو اتنے فون کیے کہ سید صاحب آ رہے یا نہیں آ رہے, آ رہے نہیں آ رہے, کتنی مرتبہ آ رہے پوچھو ان سے. اللہ میں تو ان کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں, دعائیں دے سکتا ہوں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے نہیں, آپ کے گاؤں کے لیے کیا. ان علماء کو کتنے فون کیے تاکہ کسی کے قدم رکھ جائیں, بیڑا پار ہو جائے. ورنہ بیچاروں کو نذرانہ نہیں ملے گا, نذرانہ بھی تم ہمیں ہی دو گے, انہیں کچھ نہیں دو گے, مجھے معلوم ہے. امام کو یا قاری صاحب کو بہت کم ملتا ہے. لیکن سنو, اللہ اللہ مولانا فدالی نے خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا, گلیوں کو سجا دیا. رسول آ رہے, میرے پیر و مرشد آ رہے, جو تمہارے آرام فرما رہے, ان کے پردادا پیر ہوتے ہیں, کہ وہ آ رہے ہیں. اللہ اللہ ساری طرف ہنگامہ, گلیوں میں شور, سب لوگ خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. مگر اس محلے میں کچھ وہ بھی رہتے تھے جو شرماتے کم ہیں. ایک مرتبہ ان کا نام بتا دو پھر تم سمجھ جانا, جن کو ہجڑے بولتے ہیں. وہ شرماتے کم ہے نا, ان سے مت الجھیو, وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو جائے شروع. اللہ اللہ انہوں نے دیکھا وہ کم شرمانے والوں نے, بولے یار یہ ملا بہت بورا رہا. ان کے جملے اللہ معاف, جبکہ وہ بھی ولی تھے. بولے ان کا پیر آ رہا, ان کا پیر آ رہا, بڑی تعریف ہے صاحب, سید صاحب ہیں, آل رسول ہیں, یوں. چلو آج ان کو آزما لیتے ہیں. مگر انہیں کیا پتا بیٹا, ہاتھ غلط جگہ ڈالنا, مارے جاؤ گے. کہا چلو ان کو آزما لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپس میں نا سیٹنگ کر لی. ان میں سے ایک بہت زیادہ بدبنا تھا, اس سے کہا ہم تجھے کفن پہنا دیں گے اور تو جھوٹ موٹ کا مر جائیے, اور پیر صاحب سے نماز جنازہ پڑھوائیں گے تیری. جب وہ کہیں اللہ اکبر تو لیٹا رہیے, پھر کہیں اللہ اکبر پھر بھی لیٹا رہیے, پھر کہیں اللہ اکبر پھر بھی لیٹ رہیے, پھر کہیں اللہ اکبر لیٹا رہیے, پھر اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ, تو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائیے, کہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. پھر ہم مذاق بنائیں گے. ان کی یہ سیٹنگ, مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹے بہت برے مارے جاؤ گے. اللہ اللہ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ چلے, مولانا فدالی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا. جیسے یہ بار بار فون کر رہا ہے, کہاں بٹھا لوں, کہاں کھلاؤں, کیا پلاؤں, ان کے یہاں پہ کھانا تھا. اللہ اللہ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ, ان مزاحیہ لوگوں نے تالی بجا بجا کے رو رو کر کے قرآن مچا دیا. ہائے تم اتنے اچھے دے, ویسے دے, یوں دے, تو دے, جھوٹ کو سچ ثابت کرنے لگے. جبکہ وہ مرا بھی نہ تھا, اس کو کفن پہنا کے لٹا دیا. مولانا فدالی کی بارگاہ میں آ گئے, کہنے لگے سرکار اپنے پیر سے نماز جنازہ پڑھوا دو. کہ ٹھیک ہے, جنازہ تیار ہے, کپڑا بچھا لوگ. سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ سے کہا سرکار ایسے ایسے نماز جنازہ پڑھا دو. کہ ٹھیک ہے, لیکن ان کے دادا کشمیاں کے پیر پر دادا جب مصلی پہ کھڑے ہوئے, آنکھوں کو بند کیا, پھر آنکھوں کو کھولا, پیچھے پلٹ کے بولے زندے کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا پھر مردے کی. کس کی پڑھاؤں؟ تم بڑے خوش قسمت ہو یار, انہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو. سب لوگ چکر میں پڑ گئے, پیر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں, مگر جو پیر دیکھ رہے ہیں وہ تم تھوڑی دیکھ رہے ہو. کہا زندگی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگ بولے جو ادھر لیٹا اسی کی پڑھا دو. سمجھ رہے نا, آدمی ڈرتے بہت ہے, ڈرتے, ابھی پھکنا پھوٹ جائے دو چار کا دل دھڑک جائے گا, اور اسٹیج والے اسٹیج ہلا کے رکھ دیں گے.
اللہ اللہ پھر تیسری مرتبہ کا یہ بتاؤ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگوں نے کہا مردے کی پڑھاؤ۔ سیدنا شافعی جمال اللہ ان کے پردادا پیر کہنے لگے نہیں مانتے تو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ شروع، نیت باندھ لی۔ اچھا تم بھی تو جاتے ہو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، پڑھتے ہو کیا؟ ابھی کھڑے کر کے تمہاری نماز جنازہ سن لوں اور کمیٹی والوں کی سن لوں، پسینہ آ جائے گا تو۔ لیکن سنو، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوا تو وہ رو رہی ہیں گھر میں، بچے کو بھیجا، جب بلالا خالو مر گئے، جب بلالا خالو کھیت میں تھے، خالو کو جلدی سے بلایا، انہوں نے کپڑے نہائے دھوئے، موٹر سائیکل میں تیل ڈالا، بیوی کو بٹھالا، بولے چل خالو مر گئے چل۔ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ ہور ہور کرتے ہوئے، اور یہ خالو کی جو بھتیجی یا بھانجی تھی، اس نے اپنا الٹا سیدھا برقع پھینکا اور دروازے پہ سے ہی دھاڑے مارنا شروع کر، ارے خالو تم ایسے تھے، ارے خالو تم تو میرے خواب میں آتے تھے تم، اور میرا جھوٹ بول رہی کچھ بھی نہیں تھا، ارے میرے خالو تم ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھا، اور جتنی رونے والی تھی سب سے بڑی چیخ سمو کو دیکھ رہی ہے، یہ نکل گئی آگے اور گری پڑاک سے پٹی پہ گئی تھے۔ خالو کے جنازے میں کچھ سکون ملے گا خالو کو، تو اب یہ جنازے پہ اگر بیان کر کے رو، آواز سے رو، تو بجائے ثواب کے عذاب ہوتا ہے۔ اور وہ خالو کا بھتیجا وہ دروازے پہ ہی لال کرسی پڑی تھی، اسی پہ بیٹھ گیا، بیڑیاں کھینچ رہی آئی، بیڑیوں کے دھوئیں کا ثواب پہنچائے گا کیا؟ ارے سوچنے کی بات ہے یار، تو کائے میں آیا نماز آدھا بنڈل کھینچ گیا، ڈٹا پہ ہوٹ کالے کر لیے بیڑی پیتے پیتے اللہ کے بندے نے۔ وہ ادھر جھوٹ بول رہی ہے، رو رہی ہے، خالو تم ایسے تھے، یہ بنڈل کھینچ رہے۔ کیوں گئے بھائی تم نماز جنازہ میں؟ نہ تم نے کوئی کلمہ پڑھا، نہ سپارہ پڑھا، نہ خالو کے لیے کچھ دعا کی، خالی بیڑی پی رہا تو، اور وہ ادھر جھوٹ مار کے چیخے مار رہی، جھوٹ بول بول کے۔ کیوں گئے تھے؟ اپنا کام کرتے رہتے۔ خالو کو تیار کر کے لائی، یہ بے ہوش ہو کے گر گئی، ناٹک بنا رہی ہے، ناٹک، بے ہوش ہو گئی۔ خالو کا جنازہ، اس نے بھی منہ پوچھا، تیمم کر لیا، اور یہ بھی چلا ساتھ میں، یہ بھی چلا۔ اب آدھے لوگ ادھر چھٹ گئے، آدھے ادھر چھٹ گئے، جو نمازی تھا نماز وہی پڑھ رہے، جو ادھر چھٹے ان سے پوچھو تم مسلمان نہیں تھے کیا؟ اور جو ادھر چھٹے تم بھی مسلمان نہیں تھے، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ خالو کو دفنا کے آیا، بن رہی تھی بریانی، 2 پلیٹ بریانی کی مار گیا، اوپر سے یہ خالو کا نقصان۔ اللہ کے بندو کچھ تو سیکھ لینا چاہیے نا، ارے کچھ تو کر لینا چاہیے۔ اللہ اللہ سیدنا شافعی جمال اللہ بولے چلو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں، نیت باندھ لی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، پھر اللہ اکبر، درود پھر اللہ اکبر، دعا پھر اللہ اکبر، سلام پھیرا، لیکن وہ اٹھائی نہیں، سلام پھیر کے وہ تو حجرے میں آ گئے، اور جتنے مزاحیہ لوگ تھے انہوں نے دیکھا، گلایا جلایا، منہ کھول کے دیکھا، یہ سو گیا، اٹھتا ہی کیوں نہیں؟ لیکن سویا نہیں تھا، جب دیکھا تو مر چکا تھا۔ جب مر گیا کہا یہ تو زندہ ہم نے لٹالا تھا، مگر انہیں کیا پتا تھا مذاق کبھی کسی اللہ والے سے مت کرنا۔ ان کے دل میں آیا، سارے لوگ روتے ہوئے حافظ شاہ جمال اللہ اکو شاہ میاں کے پردادا پیر جو ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں، حضور معاف کر دو، گستاخی معاف کر دو، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے پردادا پیر کہنے لگے اب تو وہ انتقال کر گیا، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے حضور ہمیں پتا جو اللہ والا مار سکتا وہ زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ قدموں پہ گرے، مسکرا دیے، بولے جا اٹھا لو کفن میں سے۔ جب دیکھا تو زندہ چلا رہا،
یہ ہیں اللہ والے، تم بہت خوش قسمت ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مگر پتہ نہیں اللہ والا جہاں چاہے بلا لیتا۔ یہ شاہ جی میاں حضور کے سلسلے کے اور شاہ جی میاں حضور کے پردادا پیر وہی ہیں جن کی میں نے یہ بات سنائی۔ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، لیکن چلو حافظ شاہ جمال اللہ آل رسول سید ہیں، ان کے دادا بڑے پیر ہیں۔ اب سنو، بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے کہاں؟ بغداد میں پیدا ہوئے 470 ہجری میں۔ جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ ماں کا نام ام الخیر فاطمہ، باپ کا نام سیدنا ابو صالح، 4 بیویاں تھی، 49 اولادیں، 27 لڑکے، 22 لڑکیاں تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے رمضان کو جب پیدا ہوئے بڑے پیر صاحب، تو جب تک سحری کا ٹائم رہا خوب دودھ پیتے رہے ماں کا، اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا انہوں نے دودھ پینا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ برکت۔ یونس بھائی ہیں کون سے؟ میں چہرہ تو دیکھ لوں، دیکھو ہاتھ کھڑے کریے، دیکھوں کون سے یونس بھائی۔ اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ برکت دے فرمائے۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تمہارے سب کے گھروں میں میرے مولا غوث پاک کا فیضان جاری و ساری فرما دے۔ مولا جس نے دیے یا نہیں دیے، میرے مولا سب کے گھروں میں، میری بہنیں آئی ہیں ان کے گھروں میں بھی پروردگار مولا غوث پاک اور اکو شاہ میاں حضور ان سب بزرگوں کا فیضان جاری و ساری فرما دے۔ کیا نام ہے؟ محمد یونس، مگر آج سے داڑھی نہیں مڑے گی انشاءاللہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا، تم نے مجھے اتنے نوٹ دیے، میں بھی تمہیں ایسی چیز دے کے جاؤں گا کہ یہاں کامیاب نہیں لیکن حشر کے دن ہماری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بھئیہ جس کے پاس جو ہے وہی تو دے گا، میں کیا دے سکتا ہوں؟ نانا کی سنت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈے گی آج سے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اگر ان کی بیوی ہوں گی تو کھسیانا جائیں گے، مگر وہ بھی نہیں کھسیائیں گی انشاءاللہ، نہیں کھسیائیں گے، سمجھے؟ ایسا ہو گیا تھا ایک جگہ نہیں رکھا ہے بیچارہ، تو کھجلی زیادہ ہو رہی تھی۔ چلو یہ بات بتانے کی نہیں، لیکن میری طرف توجہ دو۔ اللہ اللہ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، جمعہ کا دن تھا۔ پتا تو چلے ہم کب پیدا ہوئے؟ اللہ اللہ جمعے کے دن پیدا ہوئے، جب تک سحری کا وقت رہا دودھ پیتے رہے، سحری کا وقت ختم ہوا دودھ پینا بند، پہلے ہی دل کا بچہ روزہ رکھ رہا، اس کا نام بڑے پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ شام تک افطاری کے وقت تک دودھ نہیں پیا، جیسے افطاری کا وقت ہوا پھر دودھ پینے لگے۔ ماں کو بڑی چنتا ہوئی، ماں نے کہا اپنے شوہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے سرتاج بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ روزہ رکھ رہا ہو۔ بڑے پیر کے باپ کہنے لگے امت الجبار ام الخیر فاطمہ سنو، آج سے 1-2 دن پہلے خواب میں آقا نانا حضور آئے تھے اور میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے اے ابو صالح تیرے گھر میں اللہ کا ولی جنم لے رگا گئے، او عبد القادر اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے نبیوں میں مجھ محمد کا مقام ہے، ولیوں میں عبد القادر کا ایسے ہی مقام ہوگا۔ سب میں یہ بات اڑ گئی، سب میں اڑ گئی،
کرے سیدوں میں جو بچہ پیدا ہوا دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، پورا مہینہ گزرا، 29 تاریخ آئی، اس دن بادل تھا، عید کے چاند کے چکر میں صبح کو لڑائی کہ صاحب ہوئی کیسے نہیں ہے عید، امام صاحب چکر میں، جو لوگ کم روزہ رکھتے ہیں وہی زیادہ جلدی چاند کی مچاتے ہیں کیونکہ ان کا منہ کھلے کسی ترکیب سے، اور جو روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایک دن اور مل جائے تو اچھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہاں یار ایک دن اور صحیح، سمجھے؟ جو رات بی اچھا روزہ رکھتی ہیں، جو بیچاری روزہ رکھتی ہے نا، جب قیمہ بچ جاتا تو یہ 10 بجے 11 بجے چپکے سے وہی باسی وہی کھا کھو کے اور منہ پوچھ کے ظہر کی نماز میں، امام صاحب یار رمضان میں صحیح بتا رہے ہوں بڑا مزہ آتا ہے، امام صاحب سمجھ رہے ہیں بڑا نیک آدمی ہے مگر کیا پتہ تھا ابھی قیمے سے کھا کے آ رہا، امام صاحب بولے سمجھے یار نیک آدمی، بولے یار مزہ آتا ہے یار، برکتیں ہوتی ہیں، ارے بولے حضرت 1 مہینے سے تو دل نہیں ایسا ہوتا، 2 مہینے کے ہوتے ہیں، کتنی پھینک رہے ہیں امام صاحب کے سامنے۔ جمعے کے دن جائے گا وہ بھی مسجد میں، جمعے کے دن ویسے جنتی ہے، جمعے کے دن جائے گا نہا دھو کے خوشبو لگا کے ٹوپی پورے محلے کو بتا تو ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے صاحب، اور مسجد میں جا کے آگے بیٹھے گا، آگے امام صاحب کو اگر 2 منٹ نکل گئے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے تو اس کا پارا گرم ہو جاتا، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی بیچارہ اس کو اپنا موضوع بھلوا دے گا یہ، اور باہر آ کے 5 منٹ لیٹ ہو گئے، بولے یار یہ امام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی، کیوں بھائی ٹائم سے نماز نہیں پڑھا رہا، اللہ کے بندو 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو مر تھوڑی جاؤ گے، اور اگر موت لکھی ہے مسجد میں تو اس سے اچھا کون ہوگا؟ اللہ اللہ سب میں اڑ گئی، اب کیا کریں، ادھر جو عید کے چاند پہ جھگڑا، کچھ لوگ بولے ایسا کرو عید منا لو روزے توڑ لو، کچھ لوگ بولے نہیں نہیں، لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 1 دن کا بچہ تھا، اسے کیا پتا مہینہ کون سا ہے، ٹائم کیا ہے، سحری کا وقت، افطار کا وقت، پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے، وہ دودھ نہیں پیتا ہے، چلو ایسا کرو اس کی ماں سے پتہ لگاؤ، اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو سمجھ لو چاند ہو گیا۔ بڑے پیر کی ماں ان کے دروازے پہ جب لوگ آئے باپ کو بلایا، بولے اندر پوچھ کے آتا ہوں، بڑے پیر کی ماں سے پوچھا عبد القادر جیلانی نے دودھ پی لیا، چاند ہو گیا۔ یہ ہیں سیدنا ابو صالح کے شہزادے۔ اللہ میاں بی بی میں اتنا پیار، بیٹا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو کوئی بڑا کرو، میاں بی بی میں اتنا پیار اتنی محبت، مگر آج ہم ہیں حضرت اللہ اتنی موٹی گالیاں دیتا ہے، اتنی موٹی، بلکہ اور اس سے بھی موٹی، اور ایسی گالی دیتا ہے جس کا میننگ کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، بس تم ہی جانو۔ ارے یار خود سوچو، لائٹ بھاگ گئی، بی بی کو گالی دے رہی ہے، ابھی اس میں بی بی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ کام اپنا نہیں چل رہا، گھر میں آگے بی بی گالی سن رہی ہے، ارے اس کی کیا کمی ہے؟ بعض یہ سمجھتا ہے جتنی بی بی کو گالی دے دوں اتنی میری مونچھ اونچی ہو جائے گی، اور بعض بی بی بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہی بیچارہ تھکا ماندہ کام سے آیا، بیچارہ دن بھر کھیت میں کام، شام کو آیا اور جیسے ہی گھسا اور بی بی نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، کبھی چھوٹے کو تڑا تڑ، کبھی موٹے کو تڑا تڑ، کبھی کسی کو دڑا دھڑ، کبھی برتن توڑ رہی ہے۔ اب شوہر ہے، بولے کیوں مار رہی ہے؟ چپ کے رہی ہے، تمہارے ہی کارنامہ ہے، اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے نا، اس نے سر پہ چڑھا ہے، اماں کو لپیٹ لیا۔
اب وہ کہہ رہے ہیں گھر، وہ بولا گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا۔ ایک تو اس کا دماغ خراب تھا بیچارہ، کام کرتے کرتے تھک گیا، بولے گھر سے نکال کے باہر، تو ایک دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک باپ کا ہے تو 1 2 3 کر کے دے کبھی۔ یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی طلاق 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 طلاق، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک طلاق چل رہی ہے، اور جب سانس رکی تو سانس لے رہا الٹی سیدھی۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، 1 گھنٹہ، کیا ہوا؟ بولے دے دی طلاق، دے دی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا، کوئی تیسرا نہیں آیا، تو بی بی سے بولا یار میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں نے کچھ کہا تجھ سے کیا؟ بی بی بولی سنا تو میں نے بھی نہیں ہے۔ پوچھا میں نے کوئی طلاق دیے؟ کئی مرتبہ دیے؟ بولی 1 ہی مرتبہ دیے، 1 ہی۔ اب مفتیوں کو پریشان کر رہی ہے، کہہ رہی 2 مرتبہ، 1 توبہ توبہ۔ کیا حالات، ذرا سوچو یار، وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں جو بی بی کو اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور اس سے کہتے ہیں پیسے منگاتے ہیں، جا گھر سے 2000 لے کے آ، 3000 لے کے آ، تیرا باپ بھکاری ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے۔ تو کہاں کا مرد ہے یار جو بی بی سے، جس نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اور کیا لوگ تم؟ جو اپنی بیٹی دے سکتا ہے، بتاؤ اس کے سامنے دولت کوئی چیز ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بڑی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے بیچارے نے ایسے ہی کر دی، موٹر سائیکل دے دی یا نہیں دی؟ اب بچے ہوشیار ہو گئے، 3-4 بچے ہیں، کوئی دلی کما رہا، کوئی بنگلور، کوئی بمبئی، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اب چھوٹی بہن کی شادی کر رہے ہیں تو الحمدللہ پورا جہیز مل رہا، خوب سامان دے رہے ہیں، تو یہ داماد جو ہے نا روٹ کے بیٹھ جاتا، روٹ کے۔ پہلے والا کہتا کہ بعد میں تو جائے گی، پہلے میرے گھر بھی موٹر سائیکل چاہیے۔ اتنا بڑا بدتمیز ہے، اتنا بڑا کبڈا ہے۔ ارے یار ذرا سوچو یار، آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، سب کچھ آئے، مگر بیچاری تمہارے لیے 3 وقت کا کھانا بنا رہی ہے، تمہارے سر میں درد ہو سر دبا رہی ہے، تمہارے پاؤں دبا رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے۔ وہ لڑکی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، بھتیجوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، ماں باپ کے ساتھ میں کھیلتی تھی، اپنے بھائیوں سے لڑا کرتی تھی، یہ کہتی تھی کہ ایسا کلر ہوگا، ایسی ٹیلز لگے گی، ایسی چادر آئے گی، اپنا حق جتاتی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا 20-22 سال کے بعد تو ڈولی میں بیٹھ کے اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس لڑکی کو سسرال چلانی نہیں، ایک فیکٹری سے زیادہ چلانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ساس کا موڈ کیسا ہو، پتہ نہیں سسر کا موڈ کیسا ہو، پتہ نہیں دیور جیٹ کیسے ہوں، پتہ نہیں جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اس کا مزاج کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو، پتہ نہیں اس کا طور طریقہ کیسا ہو، پتہ نہیں میرا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا پسند آئے یا نہ آئے۔ اس لڑکی سے پوچھو، سب ہنس رہے ہیں لیکن وہ ڈولی میں بیٹھ کر روتی ہوئی آتی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، ایک غیر عورت کو ماں بنائے پڑی ہے، سسر کو باپ بنائے پڑی ہے۔ ارے یار وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، تمہارے تو پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا وہ لوہے کی ہے؟ اس کے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہوگی تم تھک جاتے ہو آدھا گھنٹہ لیٹ لو، تمہاری ماں تمہیں نہ ٹوکے، تمہارا باپ نہ ٹوکے؟ بہو اگر آدھا گھنٹہ لیٹ جائے تو ساس الگ ٹوک رہی ہے، پورے محلے میں اس کی بدنامی اڑی پڑی ہے، یہ تو سوتی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، بیچاری کی اگر طبیعت خراب ہے، وہ سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر آئی، اور شوہر ہے موٹی موٹی گالیاں بکتا ہے، شوہر ہے اور بعض تو اتنا بدتمیز ہے، مجھے ایسے جملے بولنے پہ وہ ہو رہا، یہ باہر تک آواز جاری، بیوی گھر میں ہے، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ بیٹھا ہے، رات کے 11 بجے تک کیوں بیٹھا بھائی تو نے دیکھا کہ میری بیوی گھر میں کھانا کھائی ہے یا نہ کھائی ہے؟ تو نے دیکھا میری بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے دیکھا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے تو دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرتا ہے، فون پہ بات کرتا ہے، پھر تو نے نکاح کیوں کیا ہے؟ پھر تو نے شادی کیوں کی ہے؟ اگر تیرے باپ نے تیری مرضی کے خلاف شادی کرا دی، ایک تو بدتمیزی یہ ہے کہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، باپ کی غلطی ہے کہ اس سے شادی نہیں کرائی، اس نے اس سے شادی نہیں کرائی، اس شریف لڑکی جو تیرے گھر میں آئی، بول اس کا کیا قصور ہے؟ اب تو اسے
دیتا ہے تو اس سے بولتا نہیں ہے، 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے ہیں، اس لڑکی سے بات چیت نہیں کرتا۔ ارے تیری ساس تیری ماں کتنے ہی کھانا کھلائے، اس کا سسر کتنے ہی کھانا کھلائے، کتنے ہی آگے پیچھے سب رہے، جب تک شوہر نہ بولے، جس کے ساتھ میں نکاح ہوا وہ نہ بولے، وہ اسے دو پورے بات چیت نہ کرے، اگر بات کرے تو آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، اگر بات کرے تو شرابی کی طرح بات کرے، اگر بات کرے تو دل کو چبو دینے توڑ دینے والی بات کرے، بول وہ لڑکی کیا خوش رہ سکتی ہے؟ کیا وہ بیوی خوش رہ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں خوش رہ سکتی۔ ارے ہماری 3-4 سال کی بچی اگر ہو، کوئی اس کے تماچا مار دے تو دل نکل کے رہ جائے گا یا نہیں؟ بولو۔ ارے اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی جوان بیٹی تمہیں دے دی ہے، آج تم اسے گالیاں بک رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو نبی کی زندگی کو اپنے گھر میں لے کر کے آؤ۔ مجھے ایک بات یاد آنے لگی، اگر اجازت تو بیان کر دوں، میرا دل پگھلنے لگا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی ایک بی بی ہے جن کا نام حضرت حفصہ ہے۔ میرے نبی 2 دن باری پہ اپنی بیویوں کے یہاں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب باری جو چل رہی ہے، حضرت حفصہ کی باری چل رہی ہے، ذرا زندگی گزارے میری بہنیں اور بھائی، آج کے بعد بی بی کو کبھی گالی مت بکنا۔ حضرت حفصہ کے یہاں صبح صبح میرے نبی آ جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے دیکھا میرے سرتاج آئے ہیں، آقا محمد الرسول اللہ آئے ہیں، مسکرا کے بی بی تھی کہنے لگی آقا تشریف رکھیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حفصہ کھانا تیار کر رہی ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، جلدی جلدی کام کر رہی ہیں۔ حضرت حفصہ میرے نبی کی بی بی نے کھانا بنا لیا، دسترخوان لگا دیا، آقا تشریف رکھیں، ہاتھ دھلوا دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی کی بی بی نے کھانا رکھا اور آقا تشریف رکھ کے تناول فرمائے۔ میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو، او گالیاں بکنے والوں سنو۔ میرے نبی بیٹھے کہنے لگے حفصہ تم بھی تو آ جاؤ، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت حفصہ بھی بیٹھ جاتی ہیں، کہنے لگی آقا تناول فرمائے۔ میرے نبی حفصہ سے بولے حفصہ تم بھی تو کچھ کھا لو۔ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے، آقا میرا روزہ ہے، اگر اجازت دے تو میں روزہ توڑ لوں یا پھر ایسے ہی رہنے دوں۔ میرے نبی نے فرمایا حفصہ روزہ نہ توڑو، روزہ مت توڑو۔ بی بی تھی اللہ اللہ، حضرت حفصہ نے لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا، میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی حفصہ کو دیکھ رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ میں وہ لقمہ نہ لیا، میرے نبی نے منہ بڑھا دیا، حضرت حفصہ نے لقمہ منہ میں رکھ دیا، نبی نے منہ میں لقمہ لے لیا، لیکن جیسے ہی لقمہ لیا اتنا تیز نمک تھا، کڑوا ہو رہا تھا، وہ سبزی میں نمک زیادہ ہو گیا، اتنا کڑوا میرے نبی سے کھایا نہ گیا۔ منہ بند ہے، نبی کبھی لقمہ ادھر لے لیتے ہیں کبھی ادھر لے لیتے ہیں، لیکن لقمہ کھایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت حفصہ پریشان ہو گئی، نبی کے چہرے پہ کڑواہٹ کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ حضرت حفصہ ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ اللہ اللہ آقا کو کیا ہوا؟ میرے نبی نے بی بی کو دیکھا، حضرت حفصہ کو دیکھا،
تمانچہ نہیں مارا، گالیاں نہیں بکی، او بی بی کو مارنے والے ظالم شوہر سن لے، بی بی کو گالی مت دینا پیارو سنو۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے دیکھا حفصہ پریشان ہے، نبی بی بی کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، جیسے ہی مسکرائے حفصہ کا پسینہ ختم ہوا، نبی مسکرا کر کے وہ لقمہ کھا لیتے ہیں۔ حفصہ کے دل میں دل آ گیا، جان پڑ جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مسکرانے سے حفصہ نے ایک لقمہ توڑ کے اور دے دیا، میرے نبی نے مسکرا کے کھا لیا۔ ذرا تم اپنے آپ کو سوچو، تمہارے گھر ایسا ہوتا تو ڈلیا کہیں ہوتی، پیالی کہیں ہوتی، سبزی کہیں ہوتی، جوتا چپل لے کے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، اس غریب کو مارا توڑا جاتا، لیکن نبی کی تعلیم ذرا دیکھا، میرے نبی مسکراتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، نبی نے سبزی پوری کھا لی، اب نبی نے موڈے پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کے کہنے لگے حفصہ کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البراء، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ اپنے گھر کی ذرا زندگی تو دیکھو، ہمارے گھروں میں کتنی بدتمیزیاں ہیں، بیٹا پاؤں سمیٹو، او بچے کتنی بدتمیزیاں ہیں، لیکن نبی کی زندگی، اصل زندگی یہ ہے، اصل سیرت یہ ہے۔ حضرت حفصہ کے جب موڈے پہ ہاتھ رکھے، جیسے میں نے ناظم صاحب کا رکھا، اور کہا حفصہ کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ ارے حفصہ ایک دم خوشی، آقا جان بھی حاضر ہے، گئی فوراً اور لائیں پوری سبزی کا پوچھ پاچھ کے اور رکھ دیا۔ میرے نبی نے ایک لقمہ اور کھایا، حفصہ کہنے لگی آقا آج سے زیادہ میں نے کبھی آپ کو خوش نہ دیکھا، اے آقا اگر اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں؟ آقا مانگنا چاہتی ہوں۔ تمہارے اگر ایسا ہو جاتا کھاتے تم؟ کھاتے؟ اور اگر چلو کھا بھی لیتے، دوبارہ لے آتی اور کہتی مانگ لوں، تو چپل نکالتے، ذرا تو آج مانگ ہی لے، آج 10-12 گالیاں ٹھوک دیتے، اور چپل نکال کے سروس شروع کہ لے آج تو مانگ ہی لے، اب مانگا ہی۔ لیکن وہ کہہ رہے حفصہ بولی آقا مانگ لوں؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، حفصہ ایک تو پریشان کر دیا، میرے نبی بولے حفصہ مانگو، لفظ نہیں کبھی سنا ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی کے امام بولے واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، سبحان اللہ، زندہ باد۔ صحیح بتا رہے ہیں، یہ فیضان ہے ان کا، بزرگوں کا۔ بے شک، ککو شاہ میاں رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، تم لوگ اتنے پیارے لگ رہے، مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر،
کوشا میاں نعرہ تکبیر سرزمین کولڑیا سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا بولو نا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں اللہ اللہ کہنے لگی آقا مانگ لوں میرے نبی بولے مانگ لو حفصہ بولی آقا مانگ لوں کا مانگ لو کاقا یہ جو سبزی کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑی سبزی چھوڑ دینا میرا روزہ ہے آپ کا جھوٹا میرے لیے تبرک ہوگا شام کو اسی سے افطار کرنا چاہتی ہوں میرے نبی نے سوچا بات کھل جائے گی جب نمک کا یہ بھی حفصہ کچھ اور مانگ لو اور بھی چیزیں اچھی اچھی ہیں نعمتیں مانگو نعمتیں کاقا دنیا میں آپ کے جھوٹے سے اچھی نعمت حفصہ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے کبھی کہا ہی نہیں دوں گا چلو ہٹو نہیں دوں گا اللہ اللہ کا حفصہ کچھ اور بھی مانگ لو کل نہیں آقاس تو یہی چاہیے میرے نبی بولے ٹھیک ہے نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا اور بات کھلی تبھی تو ہمیں پتہ چلی بے شک ورنہ کہاں پتہ چلتا اللہ اللہ سیرت ہے اللہ اللہ سنو میرے نبی نے تھوڑا تبرک چھوڑ دیا حضرت حفصہ وہ پیالہ اٹھا کے رکھ دیتی ہیں اور بیویوں میں چرچا کرنے لگتی ہیں آج تو نبی کے ہوٹ کیا تھے گلاب کی پنکھڑیاں پھیلتی آج تو نبی کے رخسار سے چاند سورج مچل مچل کے خیرات مانگ رہے تھے اعلی حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اللہ اللہ حضرت حفصہ دل بھر چرچا کر رہی ہیں جب شام ہو جاتی ہے افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ اللہ حضرت حفصہ نے وضو بنایا میرے نبی کا تبرک لاتی ہے وہ جھوٹا جوتی سبزی وہ لاتی ہے بہت خوش ہے جیسے افطار کیا پہلا لقمہ توڑا اور اس سبزی میں لگایا اور جب منہ میں دیا تو اتنا کڑوا تھا ایک منٹ بھی حفصہ سے وہ روک نہ ملا فوراً اگل دیا اور رونے لگی کہنے لگی آقا اب میں سمجھ گئی پہلی مرتبہ آپ کے چہرے پہ اثرات جو دکھائی دیے تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے آقا مجھے معاف کر دینا آقا مجھے معاف کر دینا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی آقا معاف کر دینا میرے آقا معاف کر دینا حضرت حفصہ رو رہی ہیں تڑپ رہی ہیں بیویاں جمع ہو جاتی ہیں
کہنے لگی حفصہ بولو، کہیں درد ہو تو بولو، طبیعت خراب ہو تو بولو۔ حفصہ بولی میرے آقا کو بلا دو، زندگی قدموں پہ نثار کر دوں گی، میرے آقا کو بلا دو۔ او میری بہنو تم بھی سنو، میرے نبی کو بلایا گیا، حضرت حفصہ نبی کے قدموں پہ آ جاتی ہیں اور رو رو کر کے کہنے لگتی ہے، او سونے آقا، پیارے آقا، او مدینے کے تاجدار آقا، مجھے پتا نہ تھا، میرا روزہ تھا، نمک تیز ہو گیا، آقا مجھے معاف کر دو، میں نے اتنی تکلیف پہنچائی اور آپ مسکرا مسکرا کر کے میری وجہ سے دل نہ ٹوٹے، ساری سبزی کھا گیا، آقا معاف کر دو۔ پاؤں پہ بلک رہی ہے، میرے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا حفصہ جو تم نے ماں کو چھوڑا میری خاطر، باپ کو چھوڑا میری خاطر، تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آگے نکل جاتی ہے، پھر وہیں پہ پہنچو سیدنا حضور غوث پاک پر، گھیر گھیر کے وہیں لانا چاہتا ہوں، بیچ میں اصل میری عادت ہے اصلاحی باتیں کرنے کی، تو بیچ میں جو بات آتی ہے تو پھر میں تو نکل جاتا ہوں، سمجھے؟ سیدنا حضور غوث پاک کی محفل میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو اور مانگا کرو، اللہ اللہ وہ ہیں بڑے پیر، ذرا سنو۔ جب بچپن بچے تھے نا، مدرسے سے پڑھ کے آ رہے تھے، یہ بات سننے کی ہے، کہاں سے آ رہے تھے؟ حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے، اللہ برکتیں فرمائے، حاجی لوگ حج کو جا رہے تھے، دل میں بڑی تمنا، چھوٹا سا بچہ عبد القادر پیران پیر، دستگیر بڑے پیر۔ اچھا وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے، آپ لوگ بتاؤ ختم کر دوں یا بولوں؟ اچھا الحمدللہ، اتنی محنتیں کی انہوں نے، اتنی محنتیں، ان سے پوچھو کتنی محنتیں کی انہوں نے۔ ہاتھ لگا کو بتاؤ، سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں، سب ہاتھ اٹھائیں پوری محفل، سبحان اللہ، سب سننا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا حضور غوث پاک نے دیکھا حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، چھوٹے سے سپارہ سینے پہ لگا ہوا، بیٹا بات نہیں، سپارہ سینے پہ لگا ہوا، دوڑتے ہوا ہے، امی جان امی جان امی جان، سب حج کو جا رہے ہیں، پیدل قافلہ جا رہا ہے، ماں کیا میں بھی چلا جاؤں؟ کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ ماں میں چاہتا یہ ہوں کہ آقا کا نانا کا روزہ دیکھوں اور اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ ماں نے کہا میرے لال تم مت جاؤ، ابھی تم پہ فرض نہیں ہے، علم حاصل کرو، بعد میں چلے جانا۔ ماں کے اتنے بڑے وفادار کا ٹھیک ہے ماں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، سپارہ رکھا، حاجیوں کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ نکل آئے۔ بڑے پیر جیسے ہی دروازے پہ آئے، دیکھ رہے، دل میں تمنا ہے، آنکھوں میں تھوڑی گرد آئی، آنکھیں ملی اور آنکھیں کھول کے جب دیکھا، اب حاجی لوگ نہیں دکھا رہے بلکہ جو مکے میں کعبہ شریف ہے وہ سامنے کھڑا ہے۔ اب بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، پیار سے بولو، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، بولو یا غوث المدد، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور
काबा करता है तवाफ दर बाला तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान काबा अल्लाह, करता है जिंदाबाद, तवाफ सुभान अल्लाह। दर बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पल जा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे आला हजरत जिनको कहते हैं ऐसे ही थोड़ी थे। मुझे बात याद आने लगी, सुनो। आला हजरत के एक शागिर्द हैं और खलीफा हैं जिनका नाम अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, दूसरे अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, तीसरे अल्लामा सदरुश्शरिया। ये तीनों रात को पढ़ते थे आला हजरत से। तो कभी कभी ना आला हजरत पढ़ाते पढ़ाते इशा के बाद ये कहते थे, अब तुम हमारा कमरा खाली कर दो, जाके कहीं पढ़ो, याद करो, अब कल पढ़ाएंगे। समझते थे ये तीनों शागिर्द हो सकता कोई ना कोई बात होगी, जरूरत है। एक दिन सबक पूरा नहीं हुआ, अब पढ़ने वाले थे ये भी, सबक पूरा नहीं हुआ। आला हजरत बोले अब तुम लोग जाओ, अब हम कल पढ़ाएंगे। सदरुश्शरिया बोले हुजूर सबक पूरा हो जाता। बोले नहीं नहीं नहीं, अब हमें कुछ और काम है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी बोले हुजूर आज ही पढ़ लेते हैं ना, क्या जरूरी, कल भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लेते हैं। बोले नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। अब शागिर्द देखे, तीनों बाहर कर दिया, तीनों को। तीनों ने मीटिंग कर ली, आज देखेंगे हुजूर करते क्या है। नीयत अच्छी थी, देखें आज किस बात करते हैं। तीनों उधर हो गए आड़ में। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने दरवाजा बंद किया। लकड़ी की किवाड़ में थोड़ी झिरी रह जाती है, चराग बंद कर दिया। जैसे ही चराग बंद किया, कोई बुजुर्ग आए, पूरे कमरे में रोशनी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तीनों लग गए। कौन बुजुर्ग है? बड़ा नूरानी चेहरा था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो आला हजरत की गद्दी थी, जहां बैठते थे वहां वो आराम करने लगे। आला हजरत पांव दबाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। आला हजरत पांव दबाने लगे। अब अरबी में गुफ्तगू हो रही है। ये भी तो काबिल शागिर्द थे, अरबी जानते थे, मगर आवाज इतनी धीमी थी, बाहर तक समझ में आ ही नहीं रहा था। मगर लगे पड़े थे, पता नहीं क्या हो रहा। सहरी के वक्त तक आला हजरत खिदमत करते रहे और वो पूछते रहे, वो जवाब देते रहे। आला हजरत पूछते रहे, वो जवाब देते रहे। सहरी का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, वो बुजुर्ग चले गए। फिर अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चिराग जला लिया और चिराग जलाया। जब बाहर निकल, किवाड़ खोल के बाहर निकले तो तीनों शागिर्द खड़े थे। आला हजरत बोले तुम लोग अभी तक खड़े हो? मैंने तुम्हें भेजा था, गए क्यों नहीं? उन्होंने सोचा ना, आला हजरत सैयदों का बहुत एहतराम करते हैं। उनमें एक सैयद थे, सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। दोनों ने ढकेल के उन्हें आगे कर दिया, आले रसूल को आगे खड़ा कर दिया। बोलो। आला हजरत बोले बेटा तुम सो जाते। लहजा फौरन बदल गया। आप सो जाते, आपने आराम क्यों नहीं किया? अब कह रहे हैं पूछो पूछो पूछो। तालिब मतलब हुजूर उजाला कैसा था, कौन थे?
हुजूर ये बता दे कौन थे, किससे बातें कर रहे थे, कान बहुत लगा है, समझ में कुछ नहीं आया। सुभान अल्लाह। क्या सरकार ये कौन थे, किससे बातें कर रहे थे? आला हजरत खड़े रहे। क्या हुजूर बता दे कौन थे? आला हजरत बोले तुम क्या समझते हो, तुम्हारी जब गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा के पास आते हो, और जब अहमद रजा की अटकती है तो वो अपने गौसे पाक को मदद के लिए चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिंदाबाद। जिस बुजुर्ग से बातें कर रहा था, मैं भी कोई लावारिस थोड़ी हूं, मेरा भी तो कोई है। तभी तो बोले तेरी सरकार में लाता है रिजा उसी को शफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रिजा उसी को शफी, और जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये है आला हजरत की जात। अल्लाह अल्लाह सैयदना हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ के आ रहे थे, वहीं पहुंचो भी। एक बुढ़िया ने मन्नत मानी है, अल्लाह मेरे यहाँ पोता हो जाए, मेरी बहू के आ जाए तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का? बाज औरतें ऐसी मन्नत मानती हैं। तुम्हारी तरफ 10 बीवियों की कहानी चलती है क्या? हाँ, अच्छा बंद हो गई तो ठीक है, तो बंद हो गई तो ठीक है। ऐसे वुजू बना के और ऐसे बैठती हैं डरते डरते 10 बीवियों की कहानी पे। लेकिन सुनो, उस बुढ़िया ने कहा अल्लाह तू बेटा दे दे, पोता दे दे, 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने भी दे ही दिया। जय अब बुढ़िया को फिक्र हो गई 9 हाथ का कहां से मिलेगा। ढूंढ रही है, तलाश रही है, कहीं नहीं मिला। 3-4 हाथ का मिल गया, पोता भी पैदा हो गया। बुढ़िया परेशान है, मुफ्तियों के पास गई, बेचारी परेशान होकर पेड़ के नीचे रो रही थी। बड़े पीर साहब पढ़ के आ रहे थे, कहने लगे माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली हट जा, परेशान हूं। कहा माई जरा बता तो क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली बेटा तू क्या करेगा, तू क्या कर लेगा? कहा माई हम तो उसी खानदान से हैं जो आंसू पोंछते हैं। कहा माई बताओ क्या परेशानी है? का बेटा ऐसे ऐसे मन्नत मानी थी, बड़े बड़े मुफ्तियों को देख लिया, कोई जवाब नहीं मिला, हल नहीं निकला, क्या करूं, परेशान हूं। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, आंसुओं को पोंछ लो, काम हो जाएगा। बुढ़िया बोली बेटा मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं, देख बहुत दुखी हूं। कहा माई कोई बात नहीं है, चलो घर चलो। अब बुढ़िया चली और बड़े पीर चले छोटे से। जरा सुनो, बुढ़िया सब में परेशान थी। 9 हाथ का बकरा, 9 हाथ का बकरा। अल्लाह अल्लाह सुनो, बड़े पीर बोले माई जरा ये बताओ, माई जरा बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? का ये कहा था मौला मेरे अगर पोता आ जाएगा तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह अल्लाह का बकरा का वो बंदा का उसको जरा ले करके आओ। बड़े पीर ने का पोता कहाँ है? का वो लेटा का उसको भी ले करके आओ। बड़े पीर बोले इसी पोते के हाथ से नाप दो। और जब उस बकरे को पोते के हाथ से नापा गया तो पूरे का पूरा 9 हाथ का निकला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला खदरत, जश्न गौसुल वरा, सैयदी सरकार सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला
علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات یاد آنے لگی، میرے نبی سے جب لوگ نفرتیں کر رہے تھے نا، اچھا 1:20 میں بھی 1:30 بجائے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے میرے مولا، اتنا دے پروردگار، سب کے گھروں میں بہاریں عطا فرما دے، اور ہمارے قاری صاحب کو پروردگار دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے، پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو شفا عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو آج غوث پاک کے ذکر کے صدقے میں اسے صاحب اولاد بنا، شاعر صاحب کو پوری دنیا میں چمکا دے، ناظم صاحب کو، سارے علماء کو، میرے مولا سب کو دین کا کام مولا کریم زیادہ سے زیادہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سنو، میرے نبی کی بات آ رہی ہے، یہ مائی والی بات ہے نا، بڑھیا والی، تو یار دل پہ چھپ گئی، بتا دوں۔ میرے نبی نے جب اعلان کیا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، تو لوگ اسلام میں پرے کے پرے آ رہے تھے۔ ایک بڑھیا اتنی کھسٹ تھی، مکے کی اتنی جلیندی بڑھیا تھی، جل جل کے کوئلہ بنی پڑی تھی، کہہ رہی تھی میں تو محمد کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، معاذ اللہ۔ گالیاں بکتی تھی میرے نبی کو، گالیاں، بڑھیا صبح کو گالی دے رہی ہے، دوپہر کو گالی دے رہی ہے، شام کو جب تک گالی نہ دے اس کے پیٹ کا درد نہ رکے۔ بڑھیا اتنی بڑی جلیندی لوگوں سے کہتی تھی لوگو محمد کا چہرہ مت دیکھنا، وہ جادوگر ہے، اس کا چہرہ دیکھو گے تو کلمہ پڑھ لو گے۔ بڑھیا نے سوچا ایسا کروں، یہ بات سچی ہے، میں مکے سے چلی جاتی ہوں، مکے کی رہنے والی تھی، اپنا سامان باندھ لوں، تھوڑی سی عمر ہے، ادھر چلی جاؤں گی، میں اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھوں گی۔ بڑھیا نے رات کو پٹلیاں باندھ لی، پوٹلی باندھنے کے بعد بڑھیا صبح وزن زیادہ تھا، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کوئی آئے اٹھوائے اور میں نکل جاؤں چپکے سے۔ بڑھیا دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، سامنے سے دیکھا چاند سے چہرے والا آ رہا ہے۔ اب بیٹا ادھر کوئی بات نہیں، ادھر سا اوپر سا میرے پاس آج۔ اللہ اللہ سنو، سننے کی بات ہے، وہ بڑھیا نے پوری پٹلیاں باندھ لی، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، ایسے پردے میں رکھو، اپنی بچیوں کا لباس اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بڑھیا نے پٹلیاں باندھ لی، مکے سے نکل جاؤں، صبح انتظار میں کھڑی، کوئی آ جائے چپکے سے نکل لوں، آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اس چکر میں تھی، مگر بڑھیا کیا پتا تو پھنس گئی، آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، انتظار میں کھڑی ہوں، جب دیکھو تو چاند سے چہرے والا آ رہا۔ بڑھیا دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی ارے یہ کون آ رہا ہے؟ جب یہ ایسا تو اس کی ماں کا جواب کہاں سے لاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھیا کہنے لگی او نوجوان بیٹا میری گٹری اٹھوا دے گا؟ میرے نبی بولے مائی ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلو، بڑھیا بڑی گالیاں دیتی تھی، بہت زیادہ جلیندی تھی، چڑچڑی تھی، گاؤں میں ہوتی ہے نا بات بڑی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے جب پٹلیاں اٹھائی تو وزن زیادہ تھا، بوڑھی کمزور تھی، نبی بولے مائی وزن سنبھال نہیں پاؤ گی، زیادہ ہے، اگر اجازت ہو تو اپنے سر پہ رکھ لوں، جہاں تم کہو گی وہیں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھیا بولی بیٹا رکھ لے، مکے میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، مجھے کیا پتا تھا تجھ جیسے شریف بھی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا مائی کہاں جانا، کا بیٹا ادھر جانا، بڑھیا پیچھے پیچھے، نبی آگے آگے۔ بڑھیا بولی بیٹا محمد سے بچ کے رہیو، اور یہ کیا پتا تھا گٹری جو لے جا رہے ہیں یہی ہے۔ بڑھیا نے گالی دینا شروع کر دی، اتنی گالی دی، میرے نبی
تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسی پٹلیاں پھینک کے مارتے، بڑھیا کو قبرستان پہنچا دیتے. اچھا نہیں ہے جی لیکن ذرا نبی کا اخلاق تو دیکھو. میرے نبی آگے آگے پیچھے پیچھے کہہ رہی بڑھیا میں اس کی صورت بھی نہ دیکھوں گی. بیٹا میں محمد سے بچ کے جا رہی ہوں، وہ بہت بڑا جادوگر ہے. بیٹا تم بھی بچ کے رہی ہو، تم بہت شریف ہو، تمہاری ماں بڑی اچھی ہوگی اسی لیے تم بھی اچھے ہو، تمہارے باپ بھی اچھے ہوں گے، تم شریف خاندان سے ہو. بڑھیا کو کیا پتا تھا؟ بڑھیا یہی تو رحمت للعالمین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، حضرت ککو شاہ میاں، سرزمین کللیا. سبحان اللہ. اب میرے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، بڑھیا پیچھے پیچھے گالی دیتی ہوئی جا رہی ہے. میرے نبی چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھیا بگر بگر کرتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے منہ نہیں دیکھوں گی، چلتی چلی جا رہی ہے. جو ایڈریس بتایا تھا میرے نبی وہیں پہنچ گئے، وہ اتار کے رکھ دیا. نبی بولے مائی چلتا ہوں. بوڑھی بولی بیٹا عرب کی ریت و رواج ہے، مزدوری تو لیتا جا. بڑھیا کو کیا پتا تھا کس سے بات کر رہی ہے. ارے جو آقا جن کے صدقے میں زمین بنی ہو، آسمان بنا ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہو، تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نبی بولے نہیں ماں بس پہنچ گیا، سامان میں جا رہا ہوں. بڑھیا بولی بیٹا جا تو رہا ہے، جاتے جاتے نام تو بتاتا جا، تاکہ محمد کا نام لے کر کے لوگ مکے کو برا کہیں گے، بدنامی کریں گے، تو میں تجھ جیسے کا نام لے کر کے مکے کی شرافت میں 4 چاند لگا دوں گی. بڑھیا کو کیا پتا تھا بڑھیا یہی تو ہے. نبی بولے مائی نام کا کیا کرو گی، کام ہو گیا چھوڑو، جانے دو جانے دو. بڑھیا بولی جانے نہیں دوں گی، کچھ تو لیتا جا. بڑھیا کو کیا پتا تھا پوری دنیا تو نبی سے لیتی ہے. تبھی تو بریلی کے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بڑھیا بولی بیٹا جانے نہیں دوں گی، پہلے نام تو بتاتا جا. میرے نبی بولے مائی پھر نام بھی سن لے. نبی بولے مائی جس محمد کو تم اس وقت سے لے کر اب تک گالیاں دیتی چلی آئی ہو، وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں. بڑھیا نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بیٹا میں نے ابھی تک غلط سنا تھا، اگر تو ہی محمد ہے تو بعد میں جانا، پہلے اس بوڑھی کو کلمہ تو پڑھاتے جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، انجمن قادری، انجمن قادری. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. سب لوگ بولیو ہمارا نبی. اگر بولو گے پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ہے، اتنے پیار سے تم جلسہ کر رہے ہو نا، اتنی محبت سے. قاری صاحب اللہ
کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دعا کریو دعا کریو، میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ پیارو، آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، بڑوں چھوٹوں سے پیار کرو، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو، کسی سے حسد، کینہ، بغاوت مت رکھو، ساری چیزیں، ارے یار زندگی انسان اگر اپنے لیے جیا تو کیا جیا، بے شک ایک دن کچھ لمحات کسی دوسرے کے لیے جی کے دیکھو، سبحان اللہ، مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، چھوٹوں بڑوں کی عزت، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو آباد، کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ مت توڑواؤ، جڑواؤ جڑواؤ، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو، کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ، بے شک جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ آج کے بعد کسی کو تکلیف دو گے؟ بولو نہیں، اور ہر سال جلسہ کرو جو پورے ہندوستان میں دنیا میں تمہاری دھوم مچ جائے، اور یہیں تک نہیں اللہ رسول تم سے راضی ہو جائیں، سبحان اللہ، آمین آمین۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور پھر حضور الشاہ فقیر اللہ شاہ اکو شاہ میاں ان کی بارگاہ میں آ کر کے سلام پیش کرو، اپنے دامن پھیلا کے مانگو، اپنے دامن پھیلا کے مانگو، سرکار کرم کر دیں، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کرو گے نا؟ اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، آپس میں کسی سے بھی کبھی کوئی بیر مت رکھو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہماری اچھا ماشاءاللہ۔ اب تم نے دیکھا یہ مدرسہ حضرت قاری صاحب قبلہ پڑھا رہے ہیں، یہ جو 2 بچیاں آئیں اور تمہارے یہاں شادی ہو، تم دیکھنا، میں کیونکہ یہ میرا ٹاپک آج الگ تھا ورنہ تو تمہیں پتہ چلتا، تمہارے یہاں اگر شادی ہو، اس شادی میں اگر 50 لڑکیاں ہوں مان لو عورتیں، تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئی نہیں ملے گی، ملے گی کیا؟ کسی کے بال کوئی جوڑا موٹا والا، کسی کی چٹیا پیچھے کو، کسی کی آگے کو، کسی کا گلا چرا ہوا، کسی کی آستین پھٹی ہوئی، کسی کی ستنیاں، کسی کے بڑے بڑے پینچے، اور وہ ادھر اونچے پہ کھڑی ہوئی گجراتی ہوئی، دانت پھاڑتی ہوئی، ادھر کھڑی ہوں گی 2-4 لڑکی اکٹھی ہوئی، ہنسی مذاق ٹھٹے، تاکہ دوسروں کی نظریں ہم پہ پڑیں، ہمارے بال دیکھیں، ہمارا فیشن دیکھیں، ہمارا یہ مقصد ہوتا شیطانیت کا۔ مدرسہ تمہارے یہاں چل رہا، قاری صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ان 2 بچیوں سے مجھے پتہ چلا، چھوٹے چھوٹے اور بچے بھی ہیں، تو تم کم از کم اپنے گھر کو ہم سنبھال سکتے ہیں، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، کیا اس کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ بولو
اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور مدرسے کا اس میں نو سیاست، مدرسے میں کبھی سیاست نہیں، مسجد میں سیاست نہیں، تم پردھانی کا الیکشن لڑو تم جانو، مگر جب مدرسے کا معاملہ ہے تو سب اکٹھے، کیونکہ ہم دین والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ مسجد کا معاملہ ہے تب بھی ہم سب اکٹھے۔ الیکشن جس پردھان کو چاہو تم جتاؤ، جس کو چاہو ہراؤ، وہ تمہارا دنیاوی میٹر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ دنیاوی میٹر ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں، برائی نہیں، سمجھ میں آ رہی؟ جو کام کرے اسے آگے بڑھا، وہ تمہارا دنیاوی میٹر ہے، میں اس پہ نہیں بولتا، مگر جہاں دین کا معاملہ ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، وہاں پہ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ مدرسے پہ توجہ دو گے، بولو توجہ دو گے، بولو۔ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، ایک دن وہ ہوگا، میں تو اتنے دنوں میں آیا ہوں کلڑیا دیکھا ہوں تو میری طبیعت خوش ہو گئی تمہیں سب کو دیکھ کر کے، صحیح بتا رہا ہوں مختار صاحب، ایک دن وہ ہوگا پتہ نہیں تمہارے گاؤں سے کون عالم بنے، کون مفتی بنے، اور تمہارے گاؤں کی بچی جب پڑھ کے جائے، ہماری یہ تقریر پتہ نہیں پورے ہندوستان میں پہنچے، دنیا میں پہنچے، اور لائیو چل رہا بھی کہاں پہنچتی ہے، اور ہماری سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے، تو پتہ چلتا ہے فلاں گاؤں کی بچیاں پردے والی ہیں، اچھی ہیں، قرآن پڑھی ہوئی ہیں، نیک ہے، اس گاؤں کی بستی ہمارے، اس گاؤں کی بچی ہمارے گھر کی اگر بہو بنے تو زیادہ سے زیادہ تمہارے گاؤں کا نام ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مدرسے پہ پوری توجہ۔ ایک تو پھر حضور اکو شامیہ، ان کا بھی پورا انشاءاللہ پوری کی پوری نظر کرم ہوگی۔ بولو رہو گے، ساتھ دو گے؟ مدرسے پر کل سے ہی لگ جاؤ گے، کل سے ہی، کوئی سیاست نہیں، اور لگ جاؤ۔ حضور ہماری جب تک زندگی ہے، حضرت سے بولو ہماری جب تک زندگی تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کبھی بھی ہمیں لگا لو کام کے لیے۔ یا اللہ تمہیں دولت دے رہا، کوئی بنگلور کما رہا ہے، کوئی دلی، یہ کوئی مدراس اور سعودی عرب وغیرہ وغیرہ، تو اپنی کمائی میں سے یار اپنے گاؤں کو بھی چمکاؤ۔ تمہیں اللہ دے رہا، تم بھی کھاؤ، دینی کام میں بھی آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس چیز کا خیال رکھیو۔ بس انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب اتنا تو پڑھ لیا، کہہ رہے ہیں کہ نعت شریف پڑھ دو، اور شاعر صاحب اتنے چکنی آواز والے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ میری تو ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی آواز ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھی کر۔ پڑھ دوں پھر؟ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ حج کو جانے کا وظیفہ سرکار مفتی اعظم کلام، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ بولو یا رسول اللہ۔ بخت خفتہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا۔ چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا۔ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں
بناتا سر کو. بولو یا رسول اللہ. پاؤں تھک جا پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو. سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. آخری شعر بہت پیارا. میرے اعمال کا بدیلا تو جہنم ہی تھا. میرے میرے اعمال کا بدیلا تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا.